أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز مائیں اور بہنیں، کل میں نے بات کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ آپ جب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلیں گے یا دعوت دین کی خاطر نکلیں گے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، تکلیفیں آپ کو آئیں گی، یا تو آپ حالات سے آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا یا ہے کہ صبر کر کے حالات کو برداشت کرنا پڑے گا. جیسے کل میں نے بتایا کیسے صبر کیا ان نوجوانوں نے کہف کے واقعے میں، کیسے انہوں نے صبر کیا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، وقت کی بادشاہ کی تکلیفوں کو برداشت کیا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعتبار سے آئینہ دکھایا گیا کہ آپ کو بھی برداشت کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، پیسہ دو اور خرید دو، جو ہم بولیں گے وہ کہنے کے لیے بولو، جو ہم کہیں وہ کہنے کے لیے. تو آج کے واقعے میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہی بات بتائی جا رہی ہے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اور اپنے لاو لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولی دی تھی، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، کیا بات کر رہے ہیں سب سمجھ لیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اچانک ایک جگہ چلے گئے تو پرندوں کے ڈیوٹی الگ الگ تھی. ہدہد کا کام تھا پانی تلاش کرنا. ہدہد کا کام کیا تھا؟ جہاں پڑاؤ رہتا تھا اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، پانی کہاں ہے بولو بھائی، پانی یہاں ہے ٹھیک ہے، جنات کو لگا دو. اللہ نے جنات کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو. اب جنات کھوتے تھے پانی نکالتے تھے. ہدہد کی اللہ نے اس کو اتنی، اس کے نگاہ میں اتنی تیزی دی ہے، پانی کا لیول پہچان لیتا تھا، بھائی اتنے لیول میں پانی ہے اور یہاں جلدی پانی ملے گا، یہاں کھو دیا. آج بھی اگر ہدہد کسی جگہ پہ زمین کھود رہا ہے مٹی میں، سمجھ جائیے کہ پانی کا لیول بہت اوپر ہے وہاں پہ. تو یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے اندر رکھی ہے. کیا اللہ کی عجیب قدرت ہے. ہدہد زمین کے اندر کا تو دیکھ سکتا ہے لیکن زمین کے اوپر کا نہیں دیکھ سکتا. اس کا شکار کیا جا سکتا ہے. نگاہ اتنی تیز بنائی اللہ نے، زمین کے اندر کا پانی کا لیول چیک کر سکتا ہے لیکن پھر بھی شکار ہو سکتا ہے، شکاری کو دیکھ نہیں سکتا ہو. اللہ کی قدرت ہے. سلیمان علیہ السلام پڑاؤ ڈال دیے، پانی کی ضرورت پڑی، ہوئی کہاں ہے، حاضری لے لیں گے. ہدہد کہاں ہے؟ دیکھا تو ہدہد غائب، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا ہدہد. پھر سلیمان علیہ السلام بہت غصہ آیا، اللہ بغیر اجازت کے چلی گئے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا جب واپس آئے گا. یا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالے گی کیونکہ بغیر اجازت کے وہ چلا گیا ہے. یا ہے کہ کوئی بات کی اپنی دلیل دے، کوئی عذر ایسا بتا دے کہ واقعیتاً جو ہے میرا عذر تھا، میں ایسا عذر سمجھ میں آنے والا عذر، ایسا نہیں کہ کچھ بھی عذر دے کے نکل کے چلے گئے، نہیں ایسا تھا ویسا نہیں. عذر بھی صحیح عذر ہونا چاہیے، کوئی صحیح عذر ہونا چاہیے. بہت تھوڑی دیر انتظار کیے، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں ہدہد صاحب تشریف لائے. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہاں غائب تھے، ضرورت تمہاری تھی پانی کا لیول چیک کرنا تھا، تم تو غیر حاضر تھے، کہاں چلے گئے تھے. تو ہدہد کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک سچے واقعے کی خبر دیتا ہوں. میں ایک قوم سبا کا ایک خبر دیتا ہوں جو یقینی پختی خبر ہے. پھر ہدہد نے اپنا واقعہ سنا ہے. میں پانی تلاش کرتے کرتے نکل گیا، نکلتے ایک قوم کے پاس میں چلا گیا. ایک قوم کو دیکھا کہ اس کی سربراہ عورت ہے. سربراہ بولے تو لیڈر، رانی بولیے، سربراہ بولیے، لیڈر عورت ہے، بادشاہ اس کی عورت ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے. اور اس کا ایک بڑا عرش ہے، بڑا تخت ہے، یعنی سپر پاور کی ملکیت رکھتی ہے، بڑی ہے.
بہت کچھ اس کے پاس ہے. میں نے دیکھا اس قوم کو اور وہاں کے لوگوں کو کہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اور شیطان نے یہ کھیل چلا دیا اپنا، اس عبادت کو ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھلا دیا. پھر وہ ساری باتیں ذکر کی کہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کیوں سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے ان کو، اس لیے کہ وہ ہر چھپی ہوئی چیز زمینوں اور آسمانوں میں نکالتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں، اور سب کچھ جانتا ہے. جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو ہر چیز کو جانتا ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے تو سورج کی عبادت کر رہے ہیں. اس نے خبر دی ہے، حضور نے خبر دی ہے. ملکہ سبا جو ہے اس کی قوم، اور ملکہ سبا بلقیس جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ جو ہے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تو صحیح ہے، دلیل تو صحیح دی ہے اس نے، ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں گے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، چیک کیا جائے گا تمہاری بات صحیح ہے کہ نہیں، دیکھا جائے گا. صحیح ہے تو چھوڑ دیں گے، غلط ہے تو پھر تمہارے اوپر کارروائی کی جائے گی. پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک خط دیا، اذهب بکتابی ھذا، لے لو میرا ایک خط، جاؤ اور ملکہ سبا کو جو ہے پہنچا دو میرا خط. دیکھ لینا، تھوڑی دور کھڑے رہیں گے، دیکھ لینا کہ جواب کیا آتا ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب جو ہے چلا گیا حضور پرندہ. جانے کے بعد میں ملکہ سبا کے پاس چلا گیا، بھائی آپ کے لیے خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. جب خط دیا حضور نے تو بلقیس نے دیکھا کہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو اپنے درباریوں کو جمع کیا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم، سارے درباریوں کو اپنے جتنے بھی تھے وزیر وزراء سب کو جمع کیا، کہا خط آیا ہے مجھے فلاں فلاں کی طرف سے. اس کی طرف سے آیا ہے اللہ کو انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے. پھر ذکر کیا 2 باتوں میں سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں کھڑی مت ہونا، آپ مسلمان بن جاؤ، ٹکر لینے کی کوشش ہم سے نہ کرو، اللہ تعالی علیہ، زور نہ کرو میرے مقابلے میں، زور نہ کرو میرے مقابلے مسلمان ہو جاؤ. پھر خط پڑھا انہیں، پورا خط پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہ رائے دو بھائی، مشورہ کرو. رائے تو مشورہ کریں گے، تمہاری رائے تو کیا کیا جائے. تو سب لوگ کہنے لگے، درباری وزراء ہوتے ہیں نا بھائی، بڑا آدمی بگڑتا ہے چیلوں کی وجہ سے، چیلے صحیح نہیں ہوتے تو لیڈر بگڑ جاتا ہے. وزراء اگر صحیح ہوں گے تو لیڈر بھی صحیح ہو جائے گا. بگاڑتے ہیں وزراء سب. وزراء کہنے لگے نعم لقوہ، یار ہمارے پاس ملکہ سبا ہے یہاں، آپ کا تخت و تاج، آپ کی قوت و طاقت اور سخت لڑائی کرنے والے آپ کے ساتھ میں لوگ، سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم ان کی بات مانو گی. سمجھایا اس نے، بلقیس نے بہت سمجھایا کہ نہیں، اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ کسی قریے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس قریے کو فتح کر لیتا ہے تو تہس نہس کر دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ رواج چلے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ بھی. اب کیا کیا جائے؟ ایک کام کرتے ہیں، ملکہ سبا نے کہا ایک کام کرتے ہیں، لڑ تو نہیں سکتے، بھوک لگی ہے، ہدیے وغیرہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. بہت سے ہدیے اس نے اکٹھا کیے، چلو سب آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہدیے دے کے اپنے اندر کر لو. کیا کر لو؟ ہدیے دے کے اپنے اندر کر لو. خوب ہیرے جواہرات. سلیمان علیہ السلام کو قبضہ کرنے کے لیے کس کو قبضہ کر رہی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کو قبضہ کرنے کے لیے، اپنے اندر کرنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے؟
گھوڑوں خچروں پر ہیرے جواہرات بھر کر لاد لاد کر ان کے دے بھیجے کے بھیج رہے، جا کے دیکھ کے آؤ۔ ان سلیمان علیہ السلام کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے ذمے اللہ نے ہوا اور پرندوں کو تابع کر دیا، جن کو جن کے قبضے میں کر دیا، ان سے یہ بات کر رہی ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش کی، بھائی اس کا کام بند کرو۔ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے، ہم ہمارے حساب سے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے خرید لیں گے، سب لے کے چلے جاؤ۔ جیسا ہی آئے سب لے کے گھوڑوں پر سوار ہو کے ساری چیزیں لائی گئی، مال و دولت سب کچھ، ہیرے جواہرات سب کچھ لایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آیا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے خریدنے کے لیے آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خریدنے کے لیے آئے ہو، یہیں سے یو ٹرن لے لینا، جہاں سے آئے ہو یہیں سے نکل کے چلے جانا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، تم سے دگنا تگنا بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ تمہارا مال و دولت تم ہی اس میں خوش میں رہو۔ تمہارے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تمہارے مال میں تم خوش رہو، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے میرے عزیز دوستو، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے آگے نہ سونا نہ چاندی نہ جواہرات کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کی دولت کے آگے سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ صاغرۃ، بولو جا کے ہم آ رہے ہیں، ہم تم خریدنے کے لیے آئے تھے، ہم آ رہے ہیں، جا کے اطلاع دے دو، ملک سبا سے کہو کہ ہم آ رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ میں، جو کرنا ہے کر لو، دیکھ لیں گے۔ ابھی چلے گئے واپس لے کے اپنا سامان، گھوڑ سوار سب لے کے چلے گئے۔ جانے کے بعد میں پھر میٹنگ ہونے لگی، کہا ملک سبا کے پاس، دیکھا یار یہ آدمی تو بکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ آدمی تو بکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے، اس کو کیسے خریدا جائے، تو ہے ہی نہیں۔ اب ایک ہی کام ہے، جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ادھر ان کا مشورہ چل رہا ہے، کن کا، بلقیس کا مشورہ چل رہا ہے اس کی قوم کے ساتھ میں، ادھر سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں مشورہ کر رہے ہیں۔ آ جاؤ بھائی سب جاؤ، تمام سب لوگ مطلب سبھی آ گئے، جنات بنات جتنے ہیں سب لوگ آ کے بیٹھ گئے، سب سے مشورہ کر رہے ہیں۔ بولو بھائی کیا کیا جائے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کا عرش میرے پاس لایا جائے، اس کا عرش میرے پاس لایا جائے۔ کون ہے بھائی لے کے آئے گا اس کا عرش؟ اس کا عرش ملکہ سبا کا پورا جتنا ہے، جتنا عرش بنایا ہے انہوں نے، وہ پورا اٹھا کے یہاں لے کے آنا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ تو جنوں میں سے ایک نے کہا حضرت میں تیار ہوں، لے کے آؤں گا۔ کب؟ تمہاری یہ مجلس ختم ہونے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم لگے گا، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کا جتنا بھی لشکر ہے اور جو بھی اس نے عرش بنا کے رکھا ہے پورا محل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اور ایک اس کے بھی بڑا باکس تھا، اس کا بھی اونچا باکس ہے، اس نے کہا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ وہ کہنے لگا، دوسرا اٹھ کے کھڑا، حضرت میں بھی تیار ہوں، ابھی تم کب کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ کہا تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا آپ کے پاس۔ کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے، مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، معلوم، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس میں لا کے رکھ دو، آپ پلک جھپکیں گے نہیں، حاضر ہو جائے گا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، یہ سب تیرا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے ان سب لوگوں کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اٹھا کے لاؤ بھائی، لاؤ، اور نکروا لها عرشها،
اٹھا کے لاؤ اس کے لاؤ اور اس کے پورا محل کو سب کچھ لے کے آ جاؤ میرے پاس. تو ساری چیزیں لائی گئی اٹھا کے محل کو. کہاں لایا گیا؟ سلیمان علیہ السلام کے محل میں لایا گیا. اب بلقیس سے نکلی ہے اپنے گھر سے. بلقیس اپنے گھر میں لاؤ لشکر کے ساتھ میں نکلی ہے. چلو ملے گے جا کے بادشاہ سے. ہدیہ تو قبول نہیں کر رہا ہے, جا کے ملنا تو پڑے گا ہی. یہ نکلی ہے اپنے گھر سے. ادھر جن نے اٹھا کے لایا ہے ادھر سلیمان علیہ السلام کے پاس. جب بلقیس آئی, آنے کے بعد میں جب محل میں داخل ہونے لگی تو بات چلتی ہے. کہنے لگے فلما جاءت قیل هكذا عرشک. بات چلنے لگی, یہ ہمارے جیسا لگ رہا ہے کچھ محل ہی. بات کیا چلنے لگی, یہ کچھ ہمارے جیسا ہی محل لگ رہا ہے. بلقیس ارے بھائی بادشاہ تھی نا ضرور. قالت انه, بلقیس کہنے لگی شاید یہی ہے, یہ تو یہی ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہی ہے نہیں, یہی ہے, تمہارا ہی ہے, یہ میرا نہیں ہے, تمہارا ہی محل ہے, تم اپنے محل میں آئی ہو. پھر یہ ساری چیزوں کو بلقیس نے جب دیکھا کہ اللہ نے انہیں بڑی طاقت اور قوت دی ہے, اور اتنی بڑی طاقت تو صرف خدا کے علاوہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی, اور خدا کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا, یہ انسانوں کے بس کے باہر کی چیز ہے. پھر بلقیس نے جو ہے اسلام قبول کیا. قال رب انی ظلمت نفسی, کہنے لگے ہے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں, میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں جو تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. تو میرے بزرگ اور عزیز دوستوں, یہ داستان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. کیوں بیان کی ہے؟ کہ جب بھی ہمارے سامنے دعوت کے موقع آئیں, دین کے پھیلانے کے موقع آئیں, تو ہم کمپرمائز نہ کریں, حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. یا تو تکلیفیں صبر کریں, یا تو جو حق بات ہے وہ حق بات کہہ دیں. یار ہم خود ایمان والے رہ کر رشوت لینے والے بنیں گے اپنی آفسوں میں, تو اسلام کو کیسے پھیلائیں گے؟ ہم جہاں جاب کر رہے ہیں, ہم جہاں نوکری کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, دنیا کی بڑی بڑے عہدے ہمارے پاس ہیں, جہاں پیسہ آتا ہے, ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور اسلام کو صحیح انداز میں پھیلانے کی کوشش کریں. تو ایسے اگر آپ بڑے عہدے پہ ہیں تو آپ کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی. بولو بھائی آج نیوز چینلوں میں کیا چل رہا ہے. اسلام اتنا بہترین مذہب ہے, ایک اتنا بہترین پلیٹ فارم ہے, نیوز ساری دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے, لیکن کوئی بتاتا نہیں. اللہ ماشاءاللہ چندے کو چھوڑ کر کوئی آتا ہے, دنیا بھر کی بحثیں ہوتی ہیں, لیکن جو اصل بحث ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے, خریدا جاتا ہے, ایمان کو خریدا جاتا ہے, دین کو خریدا جاتا ہے. ابھی آئے گا الیکشن, دیکھیں کتنے لوگ بکیں گے, کوئی کروڑوں میں بکیں گے, کوئی لاکھوں میں بکیں گے, پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ بک جاتے ہیں. تو اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. اللہ کے نزدیک ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستوں, قرآن کریم کو پڑھیں, سمجھیں, ان واقعات سے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. یہی ایک کتاب ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں دیندار بنا سکتی ہے. بھئی آپ نمازی بن سکتے ہیں, لیکن روزے دار بن سکتے ہیں, حاجی بن سکتے ہیں, سب کچھ بن سکتے ہیں, لیکن اندر سے اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا, ورنہ تبدیلی نہیں آ سکتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی تو بن جائیں گے, حاجی بن جائیں گے, روزے دار بن جائیں گے, سب کچھ بن جائیں گے, لیکن من نہیں بدلے گا. من کے بدلنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا, من کے ساتھ میں, تب جو ہے من بدلے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.